الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں کہ الحمدللہ آج ہمیں پھر زندگی میں ایک بار وہ سہانی گھڑی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ سارا سال جس کے لیے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، آج الحمدللہ ہم پڑھیں گے اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اور پھر یہ دیکھیں الحمدللہ ایک اور خوش بختی خوش خبری کہ آج یعنی یہ 12 ربیع الاول کی رات ہے اور الحمدللہ رب العالمین حرمین طیبین کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا ایک یعنی دل پہ جو بوجھ تھا کہ ہمارے لیے حرمین طیبین کے دروازے بند ہیں، خانے کعبے میں نہیں جا سکتے، حرم پاک میں نہیں جا سکتے، کل سے الحمدللہ وہ بھی سارے کا سارا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مصطفیٰ کریم کی آمد کی برکتیں ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا واللیل اذا عسعس، عربی میں عسعس کہتے ہیں، مثلا یہ سجی ہوئی ہے نا محفل اور کسی کا فون آ گیا، اس کو جلدی جانا ہے لیکن محفل میں بڑا لذت آ رہی ہے، بڑا سرور آ رہا ہے، دل نہیں کرتا جانے کو، اب ادھر مجبوری ہے جانے کی، وقت ہو گیا ہے، ڈیوٹی کا ہے، دیگر مسائل ہیں، تو وہ نکلتا ہے، رکتا ہے، کبھی رک جاؤں تھوڑی دیر، پھر جاتا ہے، پھر رکتا ہے۔ عربی میں اسی کو عسس کہتے ہیں، جانا، رکنا، آنا، مڑنا، دیکھنا۔ تو رب کریم کہتا ہے اس رات کی قسم جس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا لیکن جانا نہیں چاہتی تھی، مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، رکنا چاہتی تھی، محبوب مجھ میں آئیں، ایسا نہ ہو میں چلے جاؤں تو محبوب آ جائیں تو میرا کوئی تذکرہ نہ کرے۔ بس صبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم جس کا بھی وقت نہیں وہ پہلے آنا چاہتی ہے۔ صبح چاہتی ہے میں آ جاؤں محبوب مجھ میں آئیں، دن چاہتا ہے محبوب مجھ میں آئیں، رات چاہتی ہے محبوب مجھ میں آئیں، رات جانا نہیں چاہتی، صبح جلدی آنا چاہتی ہے۔ تو فرمایا یہ تو وہ محبوب ہیں ان سے تو کوئی بھی جو بھی توقع کرے یہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، ایسے وقت میں بھیجوں گا، دن بھی خوش ہو رہا ہوگا، رات بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ محبوب کریم سے جس نے جو چاہا محبوب نے عطا۔ مشہور واقعہ ہے، امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اور ان سے دیگر محدثین اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمول الاسلام میں اس کو نقل کیا کہ دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے جو کوئی چاہے عطا کرتا ہے۔ جب سیدھا حلیمہ لے کے نکلی نا، اللہ اکبر، تو پہلے تو کبھی ہم حلیمہ کو ہی دیکھیں رضی اللہ کے، کیا مقدر تھا اس کا، اللہ اکبر، صدیوں سے لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے بنا مانگے کس طریقے سے مل گئے۔ کیڑا عمل حلیمہ کی تائی، کس گل دی جزا پہ ہی پانی ہے، کیوں ہولی ہولی ٹر پئی ہیں کی منہ وچ ورد پکانی ہے۔ یعنی کیا اس نے عبادت کی ہوگی کہ رب کریم نے کمال کرم کر دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں عطا فرما دیے۔ اب یہ تو علماء صاحب سنتے رہتے ہیں نا کہ بھئی پہلے وہ اونٹنی چلتی نہیں تھی، جب محبوب بیٹھے تو رکتی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اونٹنی کو پتا ہے، پتھروں کو پتا ہے، ان درختوں کو پتا ہے۔ کہتی ہیں ایک جگہ پیاس لگی ہوئی تھی، ہم ایک کنویں پہ گئے تو پانی بہت نیچے تھا، ہمارے پاس ڈول نہیں تھا، تو آپ کو یعنی سینے سے چھاتی سے لگایا ہوا ہے، تو کہتی ہے جب میں نے ایسے دیکھا تو محبوب نے بھی دیکھا۔ ابھی چند دنوں کے ہیں، جب میں نے ایسے دیکھا تو محبوب نے بھی دیکھا، جب محبوب نے دیکھا تو پانی نے دیکھا، تو میں نے سوچا پانی بڑی دور ہے، نکالوں کیسے، میں پیچھے ہٹنے لگی، پانی اوپر آنے لگا۔ ایسے جب گھر سے نکلی جو طواف کرنے لگی تو ساری دنیا خانے اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ہے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ صاحب مدنی لکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حجر اسود نکل کے محبوب کے بوسے لے رہا ہے، اپنی جگہ سے نکل کے محبوب کریم کے بوسے لے رہا ہے۔ کس کس کو نوازا آپ نے اور کیسے کیسے نوازا آپ نے۔ تو وہاں ایک بستی میں رات پڑ گئی تو لوگ آئے، جب آپ کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، آپ کو پتہ ہے آج تو دور بدل گیا، وہ ذرا پیچھے دور دیہاتوں کا دور دیکھیں، کوئی نیا مہمان آئے، کوئی اتنا خوبصورت بچہ آئے تو گاؤں میں کس طریقے سے پھر وہ چرچا ہوتا ہے، ایک نے سنا دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا کہ ایک مسافر آئے، ایک قافلہ آیا مسافروں کا، اس میں ایک بچہ ہے، چاند بھی اس کو شرماتا ہے، اتنا خوبصورت، ساری عورتیں دیکھنے کے لیے آئی کون سا بچہ ہے، تو ان میں اتنے خوبصورت ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن،
اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کنواری لڑکی نے دیکھا اور کہا حلیمہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، میں تو یہ مکے سے لے کے آئی ہوں، یہ تو آمنہ کا بیٹا ہے، میں تو اس کو دودھ پلانے کے لیے لائی ہوں۔ تو کہا کاش اس کی ماں میں ہوتی، اللہ ہو، کاش اس کی ماں میں ہوتی۔ تو پکڑا، سینے سے لگایا، کنواری بچی کو دودھ آنا شروع ہو گیا۔ محبوب نے وہاں منہ رکھا ہے تو کیسے وہ ایسے خشک چیز رہ سکتی ہے؟ دوسرے ارے یہ کیا، ارے کنواری بچی کو، کنواری لڑکی کو دودھ آنا۔ دوسری نے پکڑا، کاش اس کی ماں میں ہوتی، اس نے سینے سے اس کو بھی دودھ آنا شروع ہو گیا، محبوب نے اس کا دودھ پیا۔ تیسری نے پکڑا، اس کو بھی۔ محبوب کریم صلی اللہ ابھی چند ہفتوں کے یا چند دنوں کے ہیں یا چند مہینوں کے ہیں، وہاں سے جا رہے ہیں تو جنگ حنین میں جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو ایک موقع آیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے بتاتے ہیں ہم نے اتنے تیر چلائے کہ یا نبی کو شہید کر دیا جائے یا یہ میدان جنگ چھوڑ جائیں، لیکن ہر تیر کے ساتھ محبوب کا قدم آگے اٹھتا تھا اور آپ نعرہ لگاتے تھے نا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، انا ابن العواتق من بنی سلیم، اور میں عاتقاؤں کا، بنی سلیم کی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ محدثین نے لکھا وہ تینوں لڑکیوں کا نام عاتقہ تھا، تینوں لڑکیاں بنی سلیم سے تھی۔ کہاں چند دنوں کے تھے کہ جن کا دودھ پیا حنین کے مشکل کے وقت، ان کو یاد کیا، ان کا نام لیا۔ ارے جو بچپنے میں جو یاد کرتا تھا اس کو محبوب نہیں بھولے، جو آج ساری ساری رات بیٹھ کے محبوب کی نعتیں پڑھتے ہیں، جو محبوب کی میلادیں مناتے ہیں، ان کو کیسے بھولیں گے؟ عجیب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنے مخالفت کر رہے ہیں۔ بھئی میں تو کہہ نام ہی نہ دلائل دیں، صرف ان کو میلاد کے نام سے ہی اتنی چیڑ ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو مولویوں کو جیسے دورہ پڑ جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی جناب اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صحابہ نے نہیں بنایا، نبی کریم نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، فلاں نے نہیں بنایا، جو لگتے ہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے دلائل لاتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا اچھا بھائی یہ بتاؤ، کوئی گالی گلوچ نہیں، یہ بتاؤ کہ یہ میلاد جو ہے نیکی ہے یا برائی ہے؟ جی نیکی ہے تو پھر نبی کو علم تھا یا نہیں تھا؟ جی علم تھا تو پھر بنایا کیوں نہیں؟ ایسے انہوں نے ایک چارٹ بنایا، کربی نے بھی ایسے چارٹ بنایا ہوا ہے کہ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا تو معاذ اللہ جاہل ہوئے، تھا تو پھر کیا کیوں نہیں؟ نیکی تھی تو نیکی کرنی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ چارٹ، یہ چیزیں، یہ دلائل صرف نبی کریم کی میلاد پہ یاد آتے، آگے پیچھے نہیں یاد آتے؟ یاد رکھو، ایک میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، یہ بدعت سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میلاد منانا بدعت سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ ورنہ ہماری مسجد تو آج بھی محراب کے بغیر ہے، ہماری مسجد تو آج بھی محراب کے بغیر ہے۔ ان سے پوچھئے تمہاری مسجد کون سی محراب کے بغیر ہے؟ کیا محراب بنانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ وہی چارٹ بناؤ جو میلاد کے وقت بناتے ہیں نا، وہی چارٹ بناؤ ہے ایک بھی محراب بنانا نیکی ہے، نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ جی تھا۔ نیکی ہے یا برائی؟ نیکی، تو نبی نے بنایا کیوں نہیں؟ محراب اس مسجد میں نبی کریم نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ محراب نبی کریم نے مسجد میں نہیں بنایا۔ بھئی نیکی ہے، نبی کو علم تھا نیکی ہے تو بنایا کیوں نہیں؟ نہیں بنایا، ان کو علم نہیں تھا تو تم نے کیسے بنا لیا؟ 100 سال بعد محراب بنا۔ تم ساری دنیا مل کے ایک حدیث لاؤ کہ نبی کریم نے میلاد سے منع کیا ہو۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نبی کریم نے محراب سے منع کیا تھا، لیکن امت کا اجماع ہو گیا، ساری امت پوری دنیا میں ہر مسجد میں محراب بناتی ہے، اور مولوی وہی بیٹھتا ہے، وہی نماز پڑھاتا ہے، وہی تقریر کرتا ہے۔ تمہیں یہ بدعتیں قبول ہیں اور مصطفیٰ کا میلاد قبول نہیں ہے۔ اگر تو بدعت سنت کا مسئلہ ہوتا تو تمہاری مسجد میں یہ قالین نہ ہوتے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اگر مٹی لگ جائے پیشانی پہ تو جھاڑنی نہیں ہے، جب تک مسجد کی سجدے کی مٹی لگی رہے گی فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ آج جس مسجد میں مٹی لگ جائے وہاں تو آدمی دوبارہ نماز پڑھنے ہی نہیں جاتا۔ یہ سنتیں یاد نہیں ہیں۔ پھر مینار بنانا، یہ تو اس سے بھی بہت ساری دور کی بات ہے۔ مینار کیوں بنے تھے؟
اس لیے کہ آدمی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اذان دے، دور تک اذان پہنچے، جوں جوں گھر بڑے ہوتے گئے مینار بڑے ہوتے گئے۔ بھئی اب تو مینار کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اسپیکر ہے، اب تو وہاں کھڑے ہو کے کوئی اذان نہیں دیتا، ہوتا بھی تو نبی کریم نے تو حضرت بلال کو یعنی ایک مائی کے گھر کی چھت پہ کہا تھا چڑھ کے اذان دو۔ جو اذان دیتے تھے نا ایک مائی کے، یہاں آج وہ بنا ہوا نا مسجد نبوی میں اوپر، یہ ایک مائی کا گھر تھا، اسی جگہ چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال اذان دیتے تھے تاکہ دور آواز پہنچے۔ اب لوگوں کی عمارتیں بڑی ہوتی گئی، یہ مینار بھی بڑے ہوتے گئے، یہ اس لیے بنا تھا بھئی اگر ایسا نہ ہوتا، اسپیکر نہ بھی ہوتا، تب بھی پوچھا جاتا بھئی نبی کریم نے تو ایسا نہیں کیا، چھت پہ چڑھ کے اذان دے دو، بات ختم، چلو مسجد کے چھت پہ چڑھ کے دے دو۔ لیکن لوگوں نے سوچا نہیں، مسجدوں کی چھت نیچے ہیں، لوگوں کی چھتیں اوپر ہیں، ایک مینار بنا دو، اس پہ چڑھ کے جوں جوں چھتیں اوپر ہوتی گئی مینار بھی اوپر ہوتے گئے۔ آج تو وہ علت ختم ہوگی، آج کیوں بناتے ہو؟ آج پوری دنیا میں دیکھ لو کہ جہاں جہاں جائیں گے، جہاں مسجد ہوگی اکثر و بیشتر اس کے مینار ہوں گے، یہاں بھی کسی کو بھی تو یاد نہیں آتی۔ محبت والوں کو جو چاہو کرو، کوڑے مارو، ان کو پھانسیاں دو، ان کی زبانیں کاٹو، یہ جب بولیں گے محبوب کا نام لیں گے۔ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے بلال کے ساتھ ہے؟ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے عمار ابن یاسر کے ساتھ ہے؟ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے یاسر و سمیہ کے ساتھ ہے؟ کیا ان کی زبانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ جب تک زبانیں بولتی رہیں گی محبوب کا نام لیتی رہیں گی۔ اور ہمیں تو بہانہ چاہیے، میلاد ہو یا معراج ہو، ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یعنی جو ہے درود پڑھے یا درود و سلام پڑھے یا ان کا ذکر کرے، میلاد ہو معراج ہو، ہمیں تو بھائی ان کے ذکر سے کام ہے، ذکر مصطفیٰ سے ہمیں تو کام ہے۔ کسی نے کہنا آ کے بھر لو جھولیاں کہ رحمت ہے جوش میں، اے تشنگانو دھوڑو کے گردش میں جام ہے۔ ذکر حضور ہو یا درود و سلام ہے، عاشقوں کو تو فقط ان کی مدح ہی سے کام ہے۔ آ کے بھر لو جھولیاں کہ رحمت ہے جوش میں، اے تشنگانو دھوڑو کے گردش میں جام ہے۔ اس محبوب کی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کہے گا ادھر ہو جاؤ، تم جاؤ جنت میں، کیوں جاؤ، اور تم میرے نبی کی میلادیں مناتے تھے؟ یہ جو تھے نا، یہ گھروں میں فیس بک دیکھتے تھے، ٹویٹر دیکھتے تھے، یہ جنت میں چلے جائیں؟ یہ جو مسجدوں میں جا کے نبی کے نعرے لگاتے تھے میلادیں، یہ جنت میں چلے جائیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر صرف سنتوں کا ہی کام ہوتا تو علماء نے یعنی سختی کے ساتھ، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ علماء صحابہ کے بارے میں لکھا کہ قرآن کو بیچنا خریدنا منع ہے، مکروہ ہے، قرآن کو بیچنا خریدنا مکروہ ہے۔ کوئی فتویٰ دیتا ہے؟ بعض علماء میں اختلاف ہوا کہ خریدنا جائز ہے، بیچنا منع ہے، کہ اگر دنیا بیچنے لگے تو بھی پھر خرید کے پڑھنا پڑے گا۔ صحابہ میں اینی کہ ابن حزم نے لکھا اتفاق ہو گیا کہ قرآن کو بیچنا منع ہے۔ اب یہ بدعت تو کسی کو یاد نہیں کہ قرآن بک رہے ہیں، ساری دنیا بیچ رہے۔ دیوبندیوں کو یہ تو ہو کہ امام اعظم فرماتا ہے قرآن کی امامت کی، نماز کی اور اذان کی اور قرآن پڑھانے کی تنخواہ لینا منع ہے۔ آج جتنے یہ فتوے دے رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ امام اعظم میلاد نہیں منایا، امام اعظم نے میلاد نہیں منایا تو امام اعظم نے تنخواہ لی ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ صرف مسئلہ سنت اور بدعت کا نہیں ہے، محبت اور بغض کا ہے۔ ہمارے بھی کئی لوگ ہیں، ان کی سنتے رہتے بعد میں جی وہ کہتا ہے میلاد جائز نہیں ہے۔ آپ ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا رسول ہے وہ اس کا میلاد منائے گا۔ اس لیے ان باتوں میں ایک تو یہ اتنا اس کو استعمال ہی نہ کیا کرو، اور جہاں کوئی جو ہے بد عقیدہ آیا تو وہاں اپنے کان بند کر لیا کرے۔ جہاں کوئی محبوب کریم جی ذکر نہیں چاہیے، اصل میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی بار عرض کرتا ہوں بھئی جب وہ میلاد منائیں گے تو میلاد میں تو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نور خارج ہوا تھا۔ یا تو آپ کو یہ حدیثیں انہوں نے پلے سے بنا لی ہیں، جب کتب حدیث میں حدیثیں ہیں کہ فرمایا جب میں پیدا ہوا خرج منہ نور ادا اطلع منہ قصور الشام،
میری والدہ سے اتنا نور خارج ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ، چار دواری، گھر کی چار دواری، پورے مکے کے پہاڑ، آگے سارے دریا سمندر، پتہ نہیں کیا کیا، صحرا، کہاں شام اور کہاں مکہ۔ تو جن کی والدہ محبوب پیدا ہوں، تو جن کی والدہ اپنے کٹھیے میں بیٹھی شام کے محلات دیکھے اور بصرہ میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لے، اور جس محبوب کی ولادت پہ ان کی ماں بصرہ میں چلتے اونٹوں کی جو ہے وہ گردنیں دیکھتی ہے، وہ محبوب جب آنکھیں کھولتا ہوگا تو کیا کیا دیکھتا ہوگا۔ ابھی قبر میں نہیں، قبر سے کیسے دیکھتے ہیں، منہ میں مٹی پڑی ہوئی ہے، ارے بھائی تم کیا جانو، یہ محبوب جہاں بھی ہوں دیکھتے ہیں، یہ قبر کے اوپر ہوں تب بھی دیکھتے ہیں، اندر ہوں تب۔ کوئی عام مردہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب تم دفن کر کے واپس لوٹتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ عام مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور محبوب کریم درود و سلام نہیں سنتے۔ عجیب بات ہے، عام مردے کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے دفن کرنا تو میری قبر پہ اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرنا جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم نہیں کر دیا جاتا۔ کیوں؟ کہا تم جب رب کا ذکر کرو گے تو مجھے تجھ سے انس ہوگی، محبت ہوگی، میرا دل لگ جائے گا اور میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکوں گا۔ صحابی رسول ہیں، صحیح سند کے ساتھ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی ذکر ان کی قبر پہ کرے تو ان کو محبت ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی قبر پہ درود و سلام پڑھے۔ صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت باہر ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یار وہ تو چلو انسان ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد ہے، یہ جو مصلے ہیں نا، یہ جگہیں ہیں جہاں تم نمازیں پڑھتے ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب مومن فوت ہوتا ہے 40 دن تک جہاں وہ نمازیں پڑھتا ہے 40 دن تک وہ جگہ اور وہ مصلے روتے ہیں۔ تم معاذ اللہ صاحب اتنا بھی نبی کریم کو سمجھتے؟ مسجد کی صفیں پہچانے، مسجد کی اینٹیں پہچانے، اور مسجد کی اینٹیں روئیں، مصلے روئیں، جگہ روئے۔ جب آدمی فوت ہو جائے تو جگہ کو تو مانتے ہو، اتنا نہیں مانتے کہ محبوب کو اینٹوں جتنا بھی علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر نماز پڑھنے والے کو پہچانے اور محبوب جو ہے درود پڑھنے والے کو نہ پہچانے۔ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کیا تجھے ہو گیا کہ یہاں جانور پہچانتے ہیں، یہاں درخت پہچانتے ہیں؟ درخت چل کے نہیں آتے محبوب کے پاس، جانور صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے۔ وہ محبوب کریم کہتا ہے مسلم کی حدیث ہے، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ آج تو پتہ نہیں کیا مولویوں کو، جی 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے خود کو نہیں پتا، پتھروں کو پتا تھا۔ پتھر 40 سال جب اعلان نبوت سے پہلے محبوب پہ سلام بھیجتے ہیں تو کس طرح بھیجتے ہوں گے؟ نبی سمجھ کے بھیجتے ہیں نا۔ تو آپ سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں، پتھروں کو پہچانتے ہیں، امتیوں کو بھول جائیں گے؟ یا تو کہو یہ حدیثیں نہیں جی ایسے ہی بنا لیتے ہیں۔ جب صحیح حدیثیں ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں مشہور ہے، یہ منبر کا واقعہ۔ مردہ درخت، خشک درخت، کھجور کا خشک درخت مسجد نبوی میں تھا اور اس کو کاٹ دیا گیا تھا اوپر سے۔ یہ اصل قبرستان تھا، یہ جہاں مسجد نبوی بنی۔ دو بچوں کی زمین تھی، ان سے خریدا سی نا صدیق اکبر نے اس جگہ کو، یہاں مسجد نبوی بنی۔ مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں، صدیق اکبر کو نہیں مانتے۔ یہ سارا مسجد نبوی کا ثواب کدھر جا رہا ہے؟ جس نے بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنا المسجد کما سے قطعتن بن اللہ بیتا فی الجنہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کے دی تھی؟ تو اینٹ خرید کے دے تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔
اور جس نے مسجد نبی کی زمین خرید کے دی اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو یہاں ایک درخت تھا، اوپر سے کاٹ دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ کے ساتھ بات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، قرآن سناتے تھے، درس دیتے تھے، حدیث سناتے تھے۔ تو کسی نے عرض کی، بعض روایتوں میں کہ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو کرتے ہیں آواز تو پہنچتی ہے لیکن آپ کا دیدار صرف صحابہ کرتے ہیں، یا سر تھوڑے اونچے ہو کے بیٹھے نا تاکہ ہم بھی آپ کا دیدار کر لیا کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی کا ممبر بناتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ تو کریم آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ ممبر بنا کے نا صحابی لے آئے، اور جہاں آج ممبر رکھا ہے نا مسجد نبوی میں، جہاں کے ممبر رکھ دیا۔ اب محبوب کریم سیدہ عائشہ کے حجرہ سے نکلے اور ممبر تک جانے لگے، راستے میں وہ پڑھتا تھا اس نے حنانا، آج وہاں وہ ستون بنا ہوا ہے، اس کا نام بھی ہے۔ وہاں سے گزرے تو وہ ستون، وہ کیا نام ہے اس کا، کھجور کا خشک درخت یوں رویا جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے۔ یار اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا دل نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس محبوب کی محبت کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہے، اس محبوب کو سننے کے لیے اس کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی پتھر سنتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، ان کو پتھر دیکھتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں، ان کو درخت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو جب رویا تو محبوب واپس پلٹے، آ کے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، اس کو ایسے اپنے بازوؤں میں لے کے سینے سے لگا کر گفتگو کرنے لگے۔ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، میں سمجھتا تھا میں بڑا خوش بخت ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں، اب مجھے چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ اب محبوب کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ سے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا نا ساری عمر تیرے ساتھ ہی بیٹھوں گا، میں نے تو تیرے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، پھر میری مجبوری، پھر لوگوں میرے صحابہ کا اور عورتوں صحابیات کا ایک جو ہے ذہن کا ایک خیال، اور میں نے اس کو پورا کیا جب تک ٹیک لگائی، جب گئے۔ آج تو لوگ باپ کو نہیں پوچھتے، آج تو لوگ بھائیوں کو نہیں پوچھتے، جب مطلب نکل جائے تو شادی کرو بیٹا وہ گیا۔ آج تو تھوڑا مطلب نکل جائے تو سگا بھائی کو نہیں پوچھتا، وہ کہتا ٹھیک ہے یار جب تک ضرورت تھی، اب تیرے اپنے بچے میرے اپنے بچے، تو اپنے کام کر، میں اپنے کام کروں۔ ہمارے سب کے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کس حالت میں ہیں؟ شادیاں ہو گئی، اپنے اپنے بچے، کوئی بھائی کہے بھی نا غریب آدمی، او بھائی تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے بھیج دو، کہتا ہے میں کیا تیرا کیا کروں، میرے اپنے بچے ہیں، میرے اپنے مسائل ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، نہیں کہا میرے اپنے معاملات ہیں، میری اپنی مجبوریاں ہیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں تو صحابیات نہیں دیکھ سکتی، میں اوپر بیٹھوں گا مجھے سب دیکھیں گے۔ محبوب کریم نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، تجھے کھجوریں لگیں گی، مدینے کے بچے تیری کھجوریں کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن اس کے راوی ہیں، جب یہ حدیث بیان کرتے تو کہتے ہو لوگو تمہارا زیادہ حق بنتا ہے آقا کریم کے ہجر میں رو، جس کے اگر درخت روئے تو آقا چھوڑتے نہیں، امتی روئے گا تو کیسے آقا چھوڑ کے جائیں گے؟ درخت رویا تو آپ نے لجپال پریت نو چھوڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے اودی چھوڑ دے نہیں، فرمایا میں لجپال ہوں، میں نے تیرے سے، تو نے مجھ سے یاری لگائی، میں نے تجھ سے، آج تو جو چاہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت میں جا سکتا ہوں، کیا وہاں ٹیک لگ سکتا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے کتنا، میں کہتا ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا کتنا عقل مند ہو گیا۔
ارے درخت کو پتا چل گیا، ہم کہتے ہیں دنیا مل جائے جنت دیکھیں گے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ارے آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کسی کو بتاؤ نا. رزق کھانا حرام ہے، ارے سود کھانا حرام ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے. ارے جنت ملتی ہے نماز پڑھو. ہاں دیکھ لیں گے یار، حلال و حرام کو بھی دیکھ لیں گے. ابھی تو پیٹ کو بھرے، ابھی بچوں کو تو کچھ کھلائیں. وہ درخت کتنا عقل مند ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی غلامی ملے اور صدا کی ملے تو میں نہ کھجوریں لگاتا ہوں نہ میں ہرا بھرا ہوتا ہوں. ہرا بھرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دوبارہ زندگی مل رہی ہے. درخت کہتے ہیں جب تک ہرا بھرا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے. جب وہ جس رات کو رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے. یہاں تو محبوب اس کو زندگی دے رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر وہاں مجھے آپ بھیج دیں تو میں وہاں جاتا ہوں. اس کو وہیں دفن کر دیا گیا. ارے یار، جو درختوں کو نہیں بھولتے، جو پتھروں کو نہیں بھولتے، جو جانوروں کو نہیں بھولتے، وہ کیسے اپنے امتی کو بھول جائیں گے؟ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کرتے ہوئے، ارے مکے کے تپتے ہوئے پتھروں پہ ہمیں یاد کرتے ہوئے، ارے سردی کی لمبی راتوں میں اتنا لمبا سجدہ کرے کہ ایسے لگے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. میں پاؤں کو ہاتھ لگا کے ہلا کے دیکھتی تھی کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر رہی. اور جب روتے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم امتیوں کے گناہوں کو دیکھ کے روتے تو سیدہ کہتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے منہ سے ایسے آواز نکلتی جیسے ہنڈیا ابھر رہی ہوتی ہے. ارے وہاں لامکاں پہ گئے، رب کے حضور بیٹھے، وہاں بھی ہمیں یاد کرتے رہے. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں، ارے اس کو امام ترمذی نے نوادر میں نقل کیا، کہا میں نے اپنے رب سے وعدہ لے لیا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا، قیامت تک میں قبر میں اپنی امت کو یاد کرتا رہوں گا. ارے کوئی اور وجہ نہیں تو اس وجہ سے تو اس کا ذکر کرو کہ وہ پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں. آج ہر شخص اپنے بیٹیوں کی جو ہے سالگرہ منا رہا ہے. بیٹا پیدا ہوا جی اس کی سالگرہ مناؤ. تجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے تو سالگرہ مناتا ہے؟ ہاں جی یہ تو دنیاوی دلائل ہیں جی، ہم شرعی آدمی ہیں جی، شرعی بات کرنی چاہیے. ہاں شرعی بات کرے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی میلاد نہیں منائی؟ ہاں دور اپنے اپنے کے مطابق تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں. مسجدیں تب بھی بنتی تھی، مسجدیں اب بھی بنتی ہیں، قرآن تب بھی پڑھا جاتا تھا، قرآن اب بھی لکھا جاتا ہے. قرآن ایسے نہیں تھا، نہ زیریں تھی نہ زبریں تھی نہ صورتوں کے نام تھے، نہ یہ لکھا تھا یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ کہاں نازل، کچھ نہیں ہوتا تھا. سب کچھ تم نے بنا لیا. قرآن کو سونے سے بھی لکھنے لگے لوگ. قرآن خوبصورت سے خوبصورت بن گیا. صرف ذکر رسول سے ہی دشمنی ہے. محبوب نے بھی میلاد منائی، محبوب کریم نے روزہ رکھا. پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا فی ہے ولد، تو اس میں پیدا ہوا، اس میں میں پیدا ہوا. کہتے ہیں پھر تم روزہ رکھ؟ ہاں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. کوئی کہے نہیں جی میلاد نہیں منائی، ارے یار منائی ہے روزہ رکھ کے. کوئی کہے مسجد نہیں بنائی، ارے بنائی ہے. کہے نہیں ایسے تو نہیں بنائی تھی، نہ ٹوٹیاں تھیں نہ وضو خانے تھے نہ صفیں تھی نہ مینار تھے نہ محراب تھے، یہ سب کچھ نہیں تھا. تم نے مسجد نہیں بنا لی، اس پہ گناہ ملے گا، اس کے ثواب نہیں ہوگا. تو مسجد جیسی بھی بنائیں ثواب ملے گا، ہم جیسے بھی ذکر کریں گناہ ملے گا. ہاں ہم اپنے دوستوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ میلاد منانے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ذکر رسول کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہم صحیح ہو جائیں تو یقین جانیے ان مولویوں کے مقتدی ان کو ممبروں سے نیچے اتار دیں. اگر ہم میلاد منائیں نا جیسے منانے کا حق ہے تو کوئی ان کو بولنے نہ دے. وہ بھی دیکھتے ہیں یہ اتنے سالوں سے میلاد منا رہا ہے، ابھی بھی ڈانچ رہا ہے، ابھی بھی گا رہا ہے، ابھی بھی یہ رشوت کھا رہا ہے، ابھی بھی یہ سود کھا رہا ہے، ابھی بھی نماز چھوڑ رہا ہے. تو میلاد منانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ میلاد کا لنگر بھی کھایا جا رہا ہے، رشوت بھی کھائے جا رہے ہیں، گانے بھی بولتا جا رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی پڑھتا جا رہا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا جا رہا ہے، یہ غیبت بھی کرتا جا رہا ہے، یہ میلاد بھی کھاتا جا رہا ہے، میلاد کا لنگر بھی کھاتا جا رہا ہے، بھائیوں کا حق بھی کھاتا جا رہا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی رسم و رواج بنایا ہوا ہے. ہم بھی اگر سیدھے ہو جائیں اور ایک بار جو میلاد منائے پھر وہ کہے ان کانوں میں محبوب کا نام پڑا ہے، اب ان کانوں نے بے حیائی نہیں سننی.
ان آنکھوں نے رب کا گھر دیکھا ہے، گنبد خضرا دیکھا ہے، ان آنکھوں نے قرآن دیکھا ہے، اب یہ غیر عورت کو کیسے دیکھے گی؟ اب یہ بے حیائی کیسے دیکھے گی؟ ارے اس زبان نے صدقے یا رسول اللہ کہا ہے، اس زبان نے مصطفیٰ کا نام لیا ہے، ارے نام اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، نام اتنا پیارا، پھر اسی یعنی کیا نام ہے زبان پہ گالی بولتے ہو؟ ارے گندے پیالے میں کبھی کسی نے دودھ نہیں ڈالا، تو جس زبان سے نام لیتے اسی زبان سے سارا، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں نا ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے، میلادیں فائدہ دینی چاہیے، یہ محفلیں فائدہ دینی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ جس نبی کا میں ذکر کرتا ہوں اس کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہے جب میں سیدہ آمنہ کے گھر گئی، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ سفید رنگ کا جو تھا یعنی سبز رنگ کا چادر بچھی ہوئی تھی، اوپر آقا لیٹے، اور سفید رنگ کا دوپٹہ جو تھا وہ آپ کے اوپر تھا، تو میں نے جا کے جب سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو آقا آرام فرما رہے تھے، یہ چند دنوں کے آقا آرام جب آقا نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے نور نکلا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں نے پکڑا، سینے سے لگایا، آقا نے دودھ پینا شروع کیا، دائیں پستان سے جب بائیں طرف کیا تو آقا نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں دائیں پستان سے لایا تو دودھ پی لیا، بائیں سے لگایا تو نہیں پیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں محبوب کو پتا تھا میرا ایک دور شریک بھائی ہے، میں بھائیوں کے حق ادا کرنے آیا ہوں، بھائیوں کے حق کھانے نہیں آیا۔ آج میلادیں منانے والا اپنے بھائی کے گھر پہ قبضہ کر لے، میلادیں منانے والا اپنے بھائی کا حق کھا جائے، پھر کہے میں میلادی ہوں۔ میلادی ایسے نہیں ہوتے، میلاد والے لوگوں کا حق دے کے خوش ہوتے ہیں، میلاد والے قرآن پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، گالی گلوچ دے کے خوش نہیں ہوتے۔ ہم سدھر جائیں، کوئی میلاد پہ اعتراض نہ کرے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ میلاد منانے کی توفیق دے، میلاد والے آقا کی سنتوں پہ عمل۔ ہماری زبانیں، ہمارے کان، ہمارے آنکھیں، یہ اگر سیدھی ہو جائیں، وہ کسی شاعر نے کتنا اچھا کہا، اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں۔ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ہم میں سے سارے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، چلو کبھی خواب میں ہی ہو جائے، کرتے ہیں نا؟ علماء نے لکھا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ بغیر وضو سے آدمی سوئے تو دیدار نہیں ہوتا۔ چلو ایک سنت کو ہی اپنا لیں، اس نیت سے کہ آقا کا دیدار ہوگا، چلو آج ہم ایک یہ سنت اپنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی وضو کرنا ہے، کریں گے؟ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو ساری نیند کا ثواب ملے گا، یعنی نیند کا بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہم اگر ایک محفل سے ایک سنت لیتے جاتے، آج تک کتنی سنتیں ہمارے پاس آ جاتی، کتنی سنتوں پہ ہم عمل ہو جاتے، لیکن نہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اتنا وقت آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، آتے ہیں، پھر یہ دیکھیں کتنے مشکلات حالات ہیں آج کل، پھر بھی آتے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ چلو آج کے بعد ایک سنت کہ جب بھی سوئیں گے وضو کر کے سوئیں گے، درود و سلام پڑھ کے سوئیں گے، دیکھنا پھر اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ دوسرا، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، بھول جاتا ہوں، اب بوڑھے شاید ہو گئے، ہر سال عرض کرتے ہیں کہ یار ربیع الاول، ویسے تو ہر روز ہی پورا سال، لیکن ربیع الاول میں درود و سلام کی کثرت کیا کریں، درود و سلام کثرت سے، محبوب نے کہا ہے کثرت سے پڑھا کریں۔ تو کم از کم جو علماء کہتے ہیں کہ کتنا درود پڑھیں تو کثرت میں آتا ہے 313 بار، جو 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کثرت کے ساتھ درود پڑھا۔ چلو آج ایک یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہر روز کم از کم 313 بار درود و سلام پڑھا کریں گے، پڑھیں گے؟
وعدہ کریں آج کہ ہر روز 300، اور کوئی لمبا نہیں یار، نہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو، چند منٹوں میں ہو جائے گا۔ چھوٹا سا بظاہر درود چھوٹا نہیں ہوتا، الفاظ کے لحاظ سے بظاہر چھوٹا سا، تو 313 بار درود شریف اور رات کو وضو سے سونا ہے، 2 سنتیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا، استقامت کی توفیق عطا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔